अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मरियम नवाज साहिबा एक बार फिर बड़े जारहाना मूड में नज़र आ रही हैं। 2 दिन पहले ये खबरें आई थी कि मरियम नवाज ने इमरान खान के बयानिए के खिलाफ एक हिकमत अमली तैयार कर लिया और अब वो खुलकर सामने आएंगी। आज गालिबन उसी एग्रेशन की एक पहली झलक नज़र आ रही थी। उन्होंने हाजिर सर्विस जज साहिबान के नाम लेकर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया और बड़े तल्ख लहजे में बात की है, संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। सुनिए। मेरे पास इस तरह के हकाइक हैं लाहौर हाई कोर्ट के चंद लोगों के बारे में कि अगर मैं यहाँ आज बयान कर दूं तो बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि आपने जिसको आइन तोड़ने वाला कहा है, आपने कहा है उसने आइन तोड़ा है, आपने उसको स्कॉट फ्री जाने दिया? अगर हुकूमत ने इसके ऊपर जो है अपील फाइल नहीं की है, हुकूमत ने पिटिशन नहीं दायर की कि इसको सजा दी जाए, हुकूमत की कमजोरी है इसके अंदर। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो पिटिशन फाइल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। KPK अगर जीत जाता है, वहां पर उसकी फॉलोइंग है, अगर KPK में वो जीत जाता है तो वो कौन इस बात की गारंटी देगा कि वो जीत के वो दोबारा असेंबली नहीं तोड़ेगा? ऐसा लगता है नाज़रीन कि जिस तेज़ी से मामलात इंतहा पर जा रहे हैं, जल्दी तो सूरत हाल नॉर्मल होने के इम्कानात दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। राना सनाउल्लाह साहब मुसलसल ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान ने सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया और अगर वो दुश्मनी करेंगे तो हम भी दुश्मनी करने को तैयार हैं। लेकिन अब वो इससे एक कदम आगे बढ़कर एक बड़ा वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं। कल एक इंटरव्यू में उन्होंने जो कुछ कहा वो मुस्तकबिल की सियासत को समझने के लिए ना बड़ा अहम है। आज भी वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने इसको दोहराया है। कहते हैं कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी आगे जा चुके हैं। अब खान साहब माइनस होंगे या हम? क्या वाकई नाज़रीन मामलात वहाँ तक पहुँच चुके हैं और क्या सियासी जमातों के आपस में बैठने के इम्कानात मादूम होते जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में 2 सूबों के इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक केस को भी नंबर अलॉट हो चुका है। कब इसकी समाअत होगी और वहाँ से फिर मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे, ये भी बड़े अहम इशूज़ हैं। इन पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे मौजूद मेहमानों में अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बैरिस्टर अज़हर सिद्दीक़ साहब लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। फैसल करीम कुंडी साहब स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, स्पेशल असिस्टेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अली गौहर बलोच साहब, सर आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि मरियम साहिबा की गुफ्तगू से मैंने आगाज़ किया है। उन्होंने वकला से मुलाकात में भरपूर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि फौरी इलेक्शन का मुतालबा इसलिए किया जा रहा है कि अक्टूबर अहम ओहदों पर तब्दीलियां हो चुकी होंगी। तो क्या आप लोगों की डिले करने की एक बड़ी वजह यह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मरियम साहिबा ने बात की है वो इस पैराए में की है कि ये बार बार इजहार करते हैं कि ये जनाब तब्दीलियां जो हैं वो अक्टूबर में हो रही हैं, तो इसलिए इन्होंने तो हमेशा जो है वो तकर्रियों के सहारे के ऊपर और हमेशा जो है वो ओहदों के सहारे के ऊपर सियासत की है और इन्होंने कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं की। आज भी अगर आप इमरान न्याई साहब के बयानात देखें तो उसमें इसी चीज़ की खुशबू नज़र आती है या बदबू नज़र आती है कि वो मतलब एस्टेब्लिशमेंट के आगे प्रेसिडेंसी में बैठ के तरले करते हैं। वो उनका ये मकसद नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, उनका मकसद ये है कि जिस तरह से 2018 के इलेक्शन को बिल्डोज किया गया, आज भी एस्टेब्लिशमेंट उसी तरह से उनके साथ खड़ी हो। फिर से उनको जो है वो मतलब है कि उनको इलेक्शन चुरा के दिए जाएँ, फिर से उनके मुखालफिन जो हैं वो उनको झूठे मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई जाएं और ख़ुद तो वो अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। देखें, आइन असल इशू ये है कि जब 2018 के इलेक्शन चुराए गए थे तो उससे पहले कि अगर आप हालात देखें तो उस वक्त हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ा गया, उनको नैब गर्दी की गई, नैब न्यादी गठजोड़ के ज़रिए हमारे लोगों को जेलों में बंद किया गया। 2-2, 3-3 साल तक उनकी ज़मानतें नहीं होती थी। लेकिन इसके साथ साथ खान साहब को आज जमहूरियत नज़र आ जाती है, आज टाइम नज़र आ जाता है। आप बताएं कि जब पंजाब के बलदियाती इदारे तोड़े गए और उन पर शब खून मारा गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 4 साल तक अदलिया इनसे टाइम पूछती रही और इनको टाइम देती रही और इन्होंने बलदियाती इलेक्शंस का टाइम ना दिया, और जब उन्होंने बलदियाती इदारे बहाल किए तो आप पूरा पाकिस्तान गवाए कि इन्होंने 5-6 महीने तक उन लोगों को चार्ज ही नहीं दिया, और अगर चार्ज दिया तो फिर इंतज़ामी इख्तियारात नहीं दिए। तो ये आज आइन और कानून की बात, इसका मतलब है कि जहाँ पर इनको आइन फ़ायदा देता है, जहाँ पर कानून फ़ायदा देता है, वहाँ पर तो ये मानने के लिए तैयार हैं।
لیکن جہاں پر آئین ان کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو وہاں پر یہ نہ کسی آئین پر یقین رکھتے ہیں نہ کسی قانون پر یقین رکھتے ہیں. جو انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی تھی, جو اس ڈپٹی سپیکر کے ذریعے شب خون مارا تھا, 6-0 کے ساتھ سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا, تو کیا اس وقت انہوں نے آئین نہیں توڑا؟ آج پریزیڈنٹ صاحب خط لکھتے ہیں, کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ترلے کرتے ہیں, اور وہ سائفر کدھر گیا, اور وہ جب امپورٹڈ حکومت کا نعرہ لگاتے تھے. آج تو آپ دیکھ لیں یورپ کیا, امریکہ کیا, کہیں فارمز ہائر کی جا رہی ہیں, کبھی ایمبیسیڈرز کے ترلے کیے جا رہے ہیں. تو لیکن سر مریم صاحبہ نے تو معاملے کو تمام چیزوں سے آگے ہی بڑھا دیا نا. وہ تو سپریم کورٹ کی بات کر رہی ہیں. فیصل صاحب آج گفتگو سنی ہوگی آپ نے مریم صاحبہ کی, سپریم کورٹ کی بات کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ موجودہ بحران کا ذمہ دار سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں سر. ججز کے, معزز ججز صاحبان کے نام لے کر تنقید کر رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اتفاق کرتی ہے ان کی اس بات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دو چیزیں ہیں. پہلے اگر آپ نے اس کی بات کی الیکشن کی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ان ٹائم ہونا چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. اور پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست آج بڑا کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں, جب بتائیں کہ جب یہ اسپیکر جو آج دنیا جان کے لوگوں کو خط لکھ رہا ہے, ان کا جو اسپیکر تھا ماضی کا, جب اس نے آئین توڑا, اس کے ڈپٹی اسپیکر نے آئین کو توڑا اور بیٹھ کے اس وقت ان کو آئین یاد نہیں تھا. اس طرح بلدیاتی الیکشن کی جو بات ہوئی, دیکھیں جوڈیشری پہ اس وقت جب ہوتے, جب ہم اس کیس میں تھے اور ہم پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ جی آپ فل بینچ بنا دیں, تو اس پہ اچھا ہوتا ایک فیصلہ آ جاتا. تو آج یہ نہیں ہوتا کہ یار 4-3 ہے, 3-2 ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. اس وقت بات نہیں سنی گئی. نظریہ ضرورت کے تحت جب ماضی میں فیصلے ہوئے, اب مجھے بتائیں کہ ایک دفعہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پارٹی کہاں ووٹ کرے گی, اور پھر اگلے لمحے یہ فیصلہ ہوتا ہے. آپ کے شو میں ایک فیصلہ ہوتا ہے اور اگلے شو میں آپ کے بعد جو شو کرے گا وہ بولے گا کہ نہیں, پارلیمانی لیڈر نے فیصلہ کرنا ہے کہاں پہ ہونا ہے, کیونکہ ہم نظریہ ضرورت کے تحت پارلیمانی لیڈر ہمیں اس وقت عزیز ہے. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو سوال نشان تو اٹھیں گے. جب ہمارے وزیر اعظم, سٹنگ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ریکویسٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ کو کہ مجھے سیکیورٹی تھریٹ ہے اور میری گاڑی جو ہے پورچ تک آنے دیں ایز اے پرائم منسٹر, انہوں نے کہا نہیں آپ گیٹ پہ اترو گے, پیدل آؤ گے یہاں سے. جب فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب احتساب عدالتوں میں انہوں نے کہا کہ میں ملک سے باہر نہیں جا رہا ہوں, میں یہی پہ ہوں, میں ہر پیشی پہ مجھے اعتراض ہوگا سب کچھ پہ, میں یہاں پر آؤں, تو پہلے دن ہی کہتے کہ مجھے 5 سال کا ریمانڈ دے دیں, آپ کیوں مجھے بار بار بلاتے ہیں. ان وقت کہا کہ نہیں کووڈ. سر مجھے ویسے یاد ہے اس وقت ویسے خان صاحب کا کوئی میٹر نہیں تھا, اس وقت بھی آپ لوگ تنقید کرتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس وقت میں عدالتوں کی بات کروں, میں سب پہ بھی آ جاؤں گا. دیکھیں اس وقت جو ہے ججوں نے کہا کہ نہیں, چاہے کووڈ ہے چاہے جو کچھ بھی, آپ کو عدالت میں آنا پڑے گا. لیکن یہاں پر تو عدالت میں حاضر ہی نہیں ہوتے. کہتے ہیں 5 دن ہائی کورٹ انتظار کرتی ہے کہ ہم آپ عدالت آئیں گے, ہم ان کو جو ہے وہ ضمانت دیں گے, ہمیں اعزاز حاصل ہوگا, آپ آ جائیں, آپ شام کو آ جائیں, آپ رات کو آ جائیں, آپ دن کو آ جائیں, آپ دوپہر کو آ جائیں, جس وقت بھی آئیں ہم ہوں گے. پھر یہاں پر جو ہے آپ عدالت گیٹ پہ پہنچ گئے. یہ جھتے یہ لوگ ہم نہیں لے کے جا سکتے تھے کیا؟ جب ہماری بیل کینسل ہوئی تھی زرداری ہاؤس میں, کیا ہم لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے تھے؟ ہم بھی یہ ڈرامے کر سکتے جو یہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ مریم صاحبہ کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں. دیکھیں اب انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ بہت سے اگر آپ بات کریں اس وقت, چاہے ادارے ہیں چاہے آپ کے ٹی وی چینلز ہیں, میجورٹی, میں سب کی بات نہیں کرتا, میجورٹی جو ہے یا اینکرز ہیں وہ سب اب پارٹیوں کی سائڈ انہوں نے لی ہے. جب ہمارے جب چیزیں اگر میرٹ پہ ہوں گی, چیزیں ہوں گی تو پھر سب کچھ ہوگا. لیکن میں کہوں کہ جو میرے حق میں چیز آ رہی ہے میں بالکل ٹھیک ہے, جو میرے حق میں نہیں آ رہی, کیا خان صاحب نے نہیں کہا, کیا خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو دعوت نہیں دی کہ آئیں اپنا رول پلے کریں اور ہمیں دوبارہ اقتدار میں لے کے آئیں؟ کیا یہ باجوہ نہیں تھا جس کو یہ کہہ رہا تھا کہ بہت اچھا ہے, میری فورن پالیسی بناتا ہے, مجھے ممبرز یہ پورے کر کے دیتا ہے, جو چیزیں میری ہوتی ہیں وہ سب یہ کرتا ہے. چیف ریٹائر ہوا, اگلے ایونٹ اس نے کہا اس سے برا بندہ کوئی نہیں ہے, میں جو ابھی کمنگ چیف ہے اس سے میں جو ہے وہ اس کے پاؤں پڑنا چاہتا ہوں. یہی امریکنز تھے, یہی گورے تھے جن کو آنکھیں دکھا رہا تھا. پھر انہی لوگوں کے پاس پشاور بھی جا رہے ہیں, اسلام آباد بھی جا رہے ہیں, ان کی منتیں بھی کر رہے ہیں, فارم بھی ہائر کر رہے ہیں, ایمبیسڈر سے بھی مل رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کریں ہمیں جو ہے لکھ رہے ہیں کہ جی ہم پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. دیکھیں اس معاملے کو. اظہر صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. اظہر صاحب السلام علیکم. سر آج کی گفتگو میں مریم نواز صاحبہ نے سپریم کورٹ کو, لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا, اور اسپیشلی جو پاناما بینچ تھا ان کی فیملیز پر بات کی ہے. خان صاحب نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بنا رکھی ہے, یہ ایک ٹرم انہوں نے یوز کی ہے. ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے سر فرق پڑے گا کوئی؟ بہت شکریہ. مجھے اب ٹائم دیجیے گا جو کہ میں نے 2 لوگوں کے جواب دینے ہیں. پہلی تو بات ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ مریم نواز کو یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. سوال بڑا سیدھا سا ہے,
عمران خان تو 3.5 سال سے حکومت میں آیا ہے, اس سے پہلے تقریباً 60-70 سال انہی لوگوں کی اجارہ داری رہی ہے. چلیں وہ چھوڑ دیں, آپ 40 سال لگا لیں, انہی لوگوں کا ہے. اور وہ میں ان کہانیوں میں نہیں جانا چاہتا, ٹیلی فون کر کے ٹیپ کر کے سیف الرحمان کیا کہتے رہے, چھوڑ دیں ان باتوں کو, وہ تو باتیں تھی. اور اب یہ باتیں آئین اور قانون کی پاسداری کی, ایک ایک کیس کو لے لیتے ہیں. مثال پاناما کی بات کر رہے ہیں, پاناما میں مس ڈیکلریشن تھی, یا تو بتا دیں نہیں تھی, اب پراپرٹیز آپ نے ڈکلیئر نہیں کی, یا بتا دے پوری قوم کو آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا, کوئی جواب نہیں ہے ان چیزوں کا. یہ وہ آئینی اور قانونی باتیں ہیں جس کا آئین اور قانون سے جواب دیں, آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. دوسری طرف آ جائیں, مریم کہتی ہیں کہ جناب جوڈیشل, کون سی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ, کیا جب اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دینی, 90 دن میں الیکشن, آئین پاکستان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے. یہ آئین پاکستان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بنایا ہوا ہے, اور انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی تو 60 دنوں میں الیکشن ہوں گے. یہ ساروں کے بیان پڑھ لیں آپ کو چاہیے تاریخ میں سب ایک دن الیکشن لیٹ نہیں ہونے چاہیے. اور اگر آپ گورنر کہتا ہے کہ اسمبلی آٹومیٹکلی ڈیزالو ہوئی ہے, میں نے ڈیٹ نہیں دینی ہے, الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ مجھے پول ڈیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے, آج الیکشن کمیشن آگے پول ڈیٹ بھی دے رہا ہے, اور لے کے بھی کہاں جا رہا ہے, 8 اکتوبر میں نجومی ہو گیا نا وہاں پر بیٹھے. آپ آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں, یہ کسی بچے سے پوچھ لیں کہ آئین میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن, تو 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں. بھئی 30 اپریل سے آپ نے کیا بنیاد تھی, 2018 سے الیکشن, 2013 کے اس سے زیادہ دہشت گردی کے حالات لیکن سر آئین میں یہ بھی تو گنجائش ہے نا کہ ناگزیر حالات میں ایکسٹینشن ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کی. سر بالکل ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں, 254 آرٹیکل جس کا سہارا لے رہے ہیں وہ وہاں پر استعمال ہونا ہے جہاں پر کئی جگہ آیا ہے آپ نے اردو کا نفاذ کیسے کرنا ہے, آپ نے ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو علیحدہ کیسے کرنا ہے. اس کا نہیں, یہ 254 ان کے ریسکیو کے لیے ہے. آئین پاکستان نے جب لکھا ہے کہ اور یاد رکھیے گا پی ایم میں لکھا ہے کہ آپ کا نظام جو ہے اسٹیٹ چلانی ہے چوزن ریپرزینٹیٹیو نے, اس کا مطلب چھوڑ دیں, الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح یہ اصل میں ان کا ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا, ایجنڈا یہ تھا کہ اگست میں جا کے 1 سال کے لیے اسمبلیاں بڑھانی تھی, اس کی یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے. ڈرتے کیوں ہیں وہ بھائی, جائیں جا کر الیکشن لڑیں. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, ان لوگوں کے ساتھ ہے. کل میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ مئی میں الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے تیار تھے, لیکن خان صاحب نے چڑھائی کی تو پھر اس کے بعد نواز شریف نے کہا کہ اب ہم سرنڈر نہیں کریں گے. اب مجھے یہ بتا دیں اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کن کے ساتھ ہے, کلیئر ہوگی بات ساری بات کو. اگر اسی بات کو مان لیا جائے کہ یہاں بیٹھ کر اس ملک میں ان کو یہاں لانے میں, اقتدار دینے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, تو بات ختم ہوگی. چھوڑیں اسٹیبلشمنٹ کو, آ جا کر سہارے جنہوں نے پکڑے ہیں وہ بات کریں. آج مریم جو بیٹھے باتیں کر رہی ہیں, ڈر کیوں رہے ہیں؟ 90 دن کے الیکشن کا ٹائم ہے, آئین نے لکھا ہوا ہے, بتا دیں, چیلنج ہے اس بات سے. اور جو باتیں رپورٹیں دی ہیں اور صدر پاکستان نے جب ان کو چہرے دکھائے, قانون کی بات کریں آپ. مریم جو بات کر رہی ہے, آپ نے آغاز میں شکوہ کیا تھا کہ میں نے 2 لوگوں کی بات سنی ہے تو مجھے زیادہ ٹائم دیں, تو میں آپ سے اگلا سوال بھی آپ سے ہی کر لیتی ہوں. یہ بتائیں کہ خان صاحب, جی میرا سوال پہلے لیں, پھر فیصل صاحب بھی آپ سے شاید سوال کرنا چاہ رہے ہیں. کہ بتائیں خان صاحب, وہ 150 کے قریب کیسز کی بات کر رہے ہیں, جو مختلف میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں اس میں تو بتایا جا رہا ہے کہ 40 کے قریب کیسز ہیں جو خان صاحب کے اوپر ہوئے ہیں. آپ کے پاس تو کنفرم تعداد ہوں گی, کتنے کیسز ہوئے ہیں ابھی تک؟ اچھا میں بتاتا چلوں, چونکہ یہ تو کیس ہی نہیں بخار ہے. بتا دیں ان کے عمران خان کے دور میں اس طرح کے بغاوت کے, دہشت گردی کے اس طرح کے مقدمے کوئی ایک بتا دیں آپ کہ اس طرح درج ہوں. یعنی 86 کے مقدمے پنجاب میں ہیں, 23 کلومیٹر کی اسلام آباد کی ٹیریٹری ہے اس کے ہیں, ایف آئی اے کے 3 ہیں, نیب کے 3 ہیں, ابھی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے آئے نہیں. یہ بات ہو رہی ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کے اوپر, اور عمران خان کو تقریباً 43 کے قریب ایسے ہیں کیسز ایسے ہیں جس میں عمران خان کو براہ راست ڈالا ہوا ہے. صاحب آپ, یہ تو وہ ہے نا جس میں کارکنان کے اوپر بھی کیسز ہیں, خان صاحب کے اوپر انڈیویجولی کتنے کیسز ہیں؟ میں وہ یہی تو بتا رہا ہوں کہ 109 میں کئی چیزوں میں ڈالا ہوا ہے. سوال بڑا سمپل سا ہے, آپ یہ بتائیں کیا کرپشن کے کیسز ہیں, کیا کسی کو اپنا دھوکہ دینے کے کیسز ہیں؟ یہ وہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. اور ظہور لائی کیس اور اس کے علاوہ مولانا عبدالستار نیازی میں اس طرح کے لاہور ہائی کورٹ نے کیسز سارے کویش کر دیے تھے. خان صاحب کے اوپر انڈیویجولی, خان صاحب کے اوپر کتنے کیسز ہیں سر؟ اب انڈیویجولی اور ملا کر کریں تو 143 کے قریب بنتے ہیں. خان صاحب پہ ذاتی میں اگر دیکھا ہے تو 43 کیس ملانے والے نکال دیں نا, وہ مائنس کر کے تو خان صاحب کے بتا دیں. نہیں وہ ہو نہیں سکتے, وہ ہو نہیں سکتے. جب آپ پوری
नहीं, वो हो ही नहीं सकते, वो इसलिए नहीं हो सकते, पूरी पार्टी को इन्वॉल्व किया हुआ है। कल लाहौर जिस तरह निगरान हुकूमत है, पूरा लाहौर ब्लॉक रखा, इनमें से किसी ने आगे कहा कि आपने ये ब्लॉकेज क्यों की है, एक सियासी जमात जलसा करने जा रही है, उसे करने दें, कोई इनमें से तौफीक हुई किसी को भी? वैसे जमहूरी हुकूमत की बात करते हैं, और मरियम जो जुबान इस्तेमाल कर ली है, क्या वो इजाजत देती है इस बात की? बात करें आइन और कानून की। अजय साहब, जो मैं समझ सकी हूँ, आपने ये कहा कि 40 के करीब खान साहब के ऊपर इंडिविजुअली केसेस हैं और तमाम मिला के 147 के करीब बनते हैं जो कारकुनान के ऊपर और पूरी पार्टी के ऊपर है। 143 और जी बिल्कुल 145 के करीब केसेस वो बनते हैं। अभी नैब के केसेस, एंटी करप्शन के केसेस की डिटेल अभी आनी है, और ये वो केसेस मैं वही बता रहा हूं कौन से हैं। या बगावत बढ़ते फिर रही है, और या यहां पर दहशतगर्दी। कौन सी दहशतगर्दी? आप अपना पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं? यानी क्या मजाक बना है इस मुल्क में, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से पाकिस्तान का नाम ये बड़ा अच्छा काम किया आपने, क्लैरिटी दे दी है, क्योंकि ये जो है ना सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा गुमगुम किसी सूरत हाल थी। ये बड़ा अच्छा किया आपने, क्लैरिटी दे दी। अली गौहर बलोच साहब, मरियम साहिबा ने आज साबिक और हाजिर सर्विस जजेस के नाम लिए, इल्जामात लगाए, लाहौर हाई कोर्ट की चंद शख्सियात के हवाले से कुछ हकाइक पास होने का दावा भी मरियम साहिबा कर रही हैं, मौजूदा बहरान का जिम्मेदार भी सुप्रीम कोर्ट को कह रही हैं। अगर आप लोग समझते हैं सर कि आप लोगों के साथ गलत हो रहा है और आपके पास ये सारे सबूत भी हैं, तो ये वजीर आजम सारी चीज़ें जुडिशल काउंसिल के सामने क्यों नहीं रखते हैं? और अगर ये नहीं करना तो फिर मौजूद जजेस को बदनाम करना बंद कर दें। गौर साहब देखें किरण, बात बड़ी सिंपल है। अज़हर साहब बात कर रहे थे और मतलब है कि बड़ी उनकी आवाज़ में वो गर्मजोशी थी, तो मैं ये गुजारिश करूँगा, देखें वो तो ख़ुद उनका शोबा, ये बात दलील से करनी चाहिए। ज़्यादा ऊंची बोलने से या बहस करने से तो मामलात की समझ नहीं आती, या हम नहीं ये कह सकते कि ये दलील से बात की गई है। देखिए बात ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर केस किया गया। आज दोनों फ्लेवर हैं सर, मैंने धीमे बोलने वाले भी बुलाए हैं, कुंडी साहब भी हैं। हाँ देखे बात ये वो पंजाबी की एक, खैर आप मेरे ख्याल है उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी का एक फ़िक्र है कि दोनों वक्खो वक्ख दोवां दियां लज़्ज़तां ने, तो ये तो फिर दायरा है कि मिल के काम चलता है। देखिए गुजारिश ये है कि राना सनाउल्लाह के ऊपर केस बनाया गया, बदनाम ज़माना केस था, झूठा तरीन केस था। वो किसके दौर में बना था? कौन बनाने वाला था? इमरान अहमद न्यादी बनाने वाला था। फिर उसके बाद आप देख लें कि ये आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद करते हैं। इलेक्शन कमीशन से इन्हें ये प्रॉब्लम है कि डस्का का इलेक्शन चोरी करते हुए इनको इलेक्शन कमीशन ने रंगे हाथों पकड़ा था। इनके जो उस वक्त के वज़रा थे वो लाइन में खड़े होकर गालियां दिया करते थे। फिर आज जजेस की आपको पता है ऑडियोज़ और वीडियोज़ आपके सामने ऑडियोज़ आ चुकी हैं जो कि इंतहाई मुतनाज़े हैं और जो कि इंतहाई संगीन है, जिनसे साफ ज़ाहिर होता है कि ये यहाँ पर मतलब है कि कदगन लग रहा है जुडिशली के ऊपर। एक तरफ कादी फायद ईसा साहब के ऊपर एक केस बनाया गया, रेफरेंस तीसरे दिन उसकी हेयरिंग शुरू हो गई। जस्टिस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं आप बात सुन लेना, मेरी बात मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। आप देखें मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस आ चुका है, कितने दिन हो गए आज तक उसकी हेयरिंग हुई है। अगर ये कदगन साफ करना चाहते हैं तो फिर इनको चाहिए ना कि फौरी तौर पर उस पर हेयरिंग करें और फैसला दें। फैसला तो इन्हीं जजेस ने देना है ना, उसकी हेयरिंग क्यों नहीं की जाती? तो इन तमाम चीज़ों से, जिसका कि अभी कुंडी साहब ने भी बात की, जिस तरह से कि मियां नवाज शरीफ साहब के केस में जिस जज ने सजा सुनाई थी उसकी भी ऑडियो सामने आई। फिर उसके बाद अभी कुंडी साहब ने भी हवाला दिया कि जिस तरह से एक मुतनादे अदालती फैसले के जरिए चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाया गया। एक तरफ एक ही घंटे के अंदर, 1 मिनट के अंदर 8 केसेस में जमानतें दी जाती हैं, दूसरी तरफ सेम केसेस है 2-2 साल एक बंदा जेल में पड़े गल सड़ जाता है और उसको जमानत तक नहीं दी मामलात हैं। और आप कह रहे हैं कि साफ जाहिर हैं, तो फिर उसको जुडिशल काउंसिल की तरफ लेके जाए ना, मौजूद जजेस साहिबान के किस तरह से उनके लिए बात करना, ये दुरुस्त तरीका नहीं है सर। मैं आती हूँ दोबारा फैसल साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं ना, आपने उनका तस्करा किया है। एक सेकंड अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि जनाब इमरान न्याजी साहब के इनके ऊपर तो जनाब वो करप्शन के केस, मुझे ये बताएं जो तोशा खाना का केस है जिसमें झूठी रसीदें दिखाई हैं, वो करप्शन का केस नहीं है?
جو اپنا فرح گوگی کے اوپر اینٹی کرپشن کے کیسز بنے تھے. بھائی ایک منٹ میری گزارش سن لینا, آپ کی باری آئے گی. جو فرح گوگی کے اوپر اینٹی کرپشن کے کیسز بنے تھے اور اب ایف آئی اے میں انکوائری چل رہی ہیں جس کا کہ وہ پاؤں کے نشان عمران نیازی صاحب کے گھر کی طرف جا رہے ہیں, وہ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں. جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے وہ کرپشن کا کیس نہیں ہے. جو وہ اس کو اپنا ملک ریاض صاحب کو اربوں روپے دیے گئے تھے وہ کرپشن کا کیس نہیں تھا. تو یہ سارے کرپشن کے کیسز ہیں. اور ندیم افضل چند صاحب, علی گور بلوچ صاحب, میں معذرت کروں گی آپ سے. ندیم افضل چند صاحب, لطیف کھوسہ صاحب, ان کے جو سٹیٹمنٹس بیانات سامنے آئے, انہوں نے انٹرویوز دیے جس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے اور جو الیکشن کی ڈیٹ ہے, یہ تمام معاملات انہوں نے مسلم لیگ نون کے اوپر ڈال دی ہے. سر اس کے اوپر پارٹی کی رائے کیا ہے؟ اگر پارٹی کی لائن کو ٹو نہیں کر رہے ہیں ندیم افضل چند صاحب یا لطیف کھوسہ صاحب, اگر ان سے مختلف رائے ہے تو کیا ان کے خلاف پھر کارروائی ہوگی سر؟ پارٹی ایکشن لے گی؟ نہیں, دیکھیں ندیم الحسن صاحب اور کھوسہ صاحب نے اپنی ایک رائے دی ہے. ہم کیونکہ حکومت میں ہم جا کے کیبنٹ میں جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہم پیش کرتے ہیں, یہ بات نہیں کہ نہیں پیش کرتے ہیں. ہمارے پوائنٹ آف ویو اب یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم کسی پہ اب ہم پابندی لگا سکتے ہیں, آپ یہ بات کریں. مختلف فورم سے مختلف بات چیز ہوتی ہے. میں اظہر صاحب سے ایک دو سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے تو بڑے انہوں نے تیزی سے, مجھے تو خیر ابھی ہم روزہ کھولا اتنی تیزی سے ہم تو بات نہیں کر جو جس سپیڈ سے وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ جو جس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر پارٹی چیئرمین فیصلہ کرے گا اور یہاں پر پارلیمان لیڈر فیصلہ کرے گا. پہلے پارٹی چیئرمین تھا, دوسرے بعد پارلیمان لیڈر آ گیا جب پنجاب کی عدم اعتماد کی بات ہے. تو کیا قاسم سوری نے جو غیر آئینی فیصلہ کیا تھا, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ ایک غیر آئینی فیصلہ کر کے انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں, اور پوری اس کو جو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک اڑا دیا. جہاں تک انہوں نے بات کی, شاید انہوں نے ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف نہیں سنے. کل بھی ہم نے کہا تھا روڈ بلاک, ہر اپوزیشن جماعت کا حق بنتا ہے کہ وہ احتجاج کرے, وہ جلسے کرے, وہ جلوس کرے. جہاں تک روڈ کی بلاکیج کی بات تھی, میں نے 2-3 کل ٹی وی پروگرام میں کہا تھا, ہم جب جلسے کرتے ہیں کراچی میں کرتے ہیں, لاڑکانہ جاتے ہیں, ہم بھی مختلف جگہوں پہ روڈ بلاک کرتے ہیں سیکیورٹی وائز, سیکیورٹی کی وجہ سے کرتے ہیں. کچھ روڈ ہم کھولتے ہیں, ہمیں بھی اپنے جلسوں میں تکلیف ہوتی ہے, ہم پارٹی لیڈرز ہیں پھر بھی ہمیں پرابلمز ہوتی ہیں. ہم جب لاڑکانہ اس میں ہم جلسے کرتے ہیں سیکیورٹی وائز کرتے ہیں, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک ہفتے میں ایک گروپ کو نومینیٹ کرتے ہیں, دوسرے ہفتے میں دوسرے گروپ کو نومینیٹ کرتے ہیں, تیسرے ہفتے میں تیسرے گروپ کو نومینیٹ کرتے ہیں کہ یہ میرے خلاف جو ہے وہ سازش کرنے والے ہیں. بھائی خدا نہ کرے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے جنازے اٹھائے, ہمارا گڑی خدا بخش کا قبرستان اس کی گواہی دے رہا ہے. لیکن آپ پھر ایسی چیز, اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اگر کوئی ایسا تھریٹ ہے تو آپ جا کے ایک فورم ہے, اس پہ آپ فورم پہ جا کر آپ اس پہ بتائیں کہ یار مجھے اس چیز سے خطرہ ہے, یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ وہ بنا کر اور یہ کریں, اگر اس نے کیا ہے آپ دیکھیں جلسے کریں, آپ کو جلسے سے نہیں روکا گیا, آپ کی سیکیورٹی کی وجہ سے شاید انہیں روڈ بلاک کی ہوں. کل آپ کہہ دیں سارے روڈ کھول دیتے ہیں, مطلب ہم میں نمائندہ نہیں ہوں, مجھے بریک لینا ہے, ون لائنر, میں نگراں حکومت کا نمائندہ نہیں ہوں. آپ کہہ دیں کہ آج کے بعد ہمارا کوئی بلاکیج نہیں ہوگا, کوئی سیکیورٹی چیک نہ کریں, آنے دیں, خدا نہ خاصا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا, پھر آپ کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ اسی پولیس کو ٹھہرائیں گے, اسی فوج کو ٹھہرائیں گے, اسی نگراں حکومت کو اور ٹھہرائیں گے. آلریڈی ویسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی یا تو کہہ دیں ان کو رسک بالکل ہے. ہم آج سے ویسے وہ جو عدم اعتماد کی نا اینیورسری قریب آنے والی ہے, اور اس سے پہ آپ نے وہ قاسم سوری صاحب کی رولنگ پہ سوال اٹھایا ہے اظہر صاحب سے, اس کا جواب میں لیتی ہوں. لیکن میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آپ عدالتوں میں جاتے ہیں, آپ ذرا آنریبل چیف جسٹس سے کہیں کہ ہم آپ کے یہاں پر منصب پہ ایک اور شخص بھی فائز تھے جن کا نام ثاقب نثار تھا, ان سے پوچھیں کہ ڈیم فنڈ میں کتنا پیسہ جمع کیا, اگر ان میں کوئی اربوں میں پڑے ہوں تو وہ الیکشن کمیشن کو دے دیں, اس کو الیکشن کروا دیں. بریک لینا ہے, بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. جی فیصل صاحب نے سوال اٹھایا تھا اظہر صاحب سے قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے حوالے سے, تو اظہر صاحب اسی پہ ہی بات کیجیے گا. سر مریم کورٹ کی رولنگ پہ میں نے پوچھا کہ 2 فیصلے, ہاں جی, تو مریم نواز صاحبہ عمران خان کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی بات کر رہی ہیں, یہ ویسے کتنا ویلڈ پوائنٹ ہے ان کا کہ سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو آئین شکنی کو تو قرار دیا لیکن کارروائی نہیں کی اس کے خلاف؟ اچھا یاد رکھیے گا ہماری یاداشت بڑی کمزور ہے, ہم آئین توڑنے کو اور آئین کی شکنی کو ذرا مکس کر دیتے ہیں. آرٹیکل 4 اور 5 کی وائلیشن کو ابھی تک گورنر کے پی کے نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی, پول ڈیٹ دینی تھی اس نے نہیں دی, اور یہ آئین شکنی ہے, لکھا ہوا ہے آرٹیکل 112 پڑھ لیں, سپریم کورٹ نے کہہ دیا. کسی ایک لیڈر نے کہا ان میں سے ایک. اب آتے ہیں قاسم سوری والی مسئلے میں. قاسم سوری صاحب نے ایک اختیار دیا ہے, اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے رولنگ کے ذریعے مسترد کر دیا. سپریم کورٹ نے وہ رولنگ سیٹ اسائیڈ کر دی. اب ہر کیس میں یہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں آئین شکنی کے کانٹیکس میں جو ان کے پاس موقع تھے
जनरल परवेज मुशर्रफ का जब आइन शिकनी हुई, इन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के उसको जायज करार दे दिया, तरमीम सारी सीट कर दी। इनको तो गिरेबान में देखना चाहिए ना वहां बैठकर कि वो आइन शिकनी थी या ये थी। सेट असाइड ऑर्डर कर दिया कासिम सूरी का और असेंबली जो है वो रिस्टोर कर दी, बात खत्म। उसके बाद फिर पार्लियामेंट में बैठते, पार्लियामेंट बैठ के कार्रवाई करते, इनको रोकना था। दूसरा आ जाए जो वैसे ही कह रहा, वैसे ही हम किसी ने कहा कि कान कुत्ता लेके भाग गया, हमने कहा जी डैम का पैसा खा लिया, चैलेंज कबूल करें इसका भी। भाई जाकर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अकाउंट पड़ा है, आप जाकर देखें, पैसा सारा सेफ है और उसके ऊपर जितना प्रॉफिट आया है वो भी सेफ पड़ा हुआ है, 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं हुआ। हाँ, जहां तक वो जजेस के बारे में, अरशद मलिक के बारे में बातें कर रहे हैं, वो भाई फोरेंसिक कराया उसका, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आपको रोका था किसी ने, ले जाते कोर्टों में अंदर। राना शमीम ने इल्जाम लगाया, राना शमीम भाग गया, ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। हम बैठे पॉलिटिकल बातें करते रहते हैं, हमें आइन और कानून की पासदारी करनी है तो सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। अरशद मलिक के बारे में जो बातें थी, ले जाते फोरेंसिक कराते, इतनी वीडियो आई उसके भाई कोई ना कोई तो काम करते आप। अब चलते हैं आगे की तरफ। हमें तो याद है मैंने चूंकि पंजाब जी ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। फैसल साहब, वैसे कि मरियम साहिबा भी इस चीज पर शिकवा कर रही हैं कि हुकूमत की कमजोरी है, इस केस को हुकूमत सोच रही है परसू करने का आगे? नहीं, बिल्कुल हुकूमत को इस पर परसू करना चाहिए अगर ये चीज़ गलत है। जहाँ तक मेरे भाई ने बात की, अजहर साहब ने कल चले जाएं कोर्ट में, और अगर गवर्नर पे इनको एतराज़ है, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो गवर्नर पे जाके केस कर लें। जो इनके सदर जो है वो मशवरे जो है वज़ीर आज़म को देना चाहते थे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, ये वो अपनी पार्टी को देते। हमारे साथ तो ये अलमिया, जब इलेक्शन अनाउंस हुआ था हमारे दौर में 2013 में, तो हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था असद अली ज़रदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंसी से बाहर नहीं निकल सकते। वो तो जो है अपने ज़मान पार्क के जो है वो चक्कर लगाते नहीं थकते। मेरी सिर्फ मैं बड़ा नालायक सा एक पॉलिटिकल साइंस का शागिर्द हूँ, मैं सिर्फ अजहर साहब से पूछूंगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे, मुझे मालूम नहीं है, मालूमात में इजाफा चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे क्या अमाउंट पड़ी हुई है कि ये डैम फंड में इतना पैसा जमा हुआ है और ये हमारे पास पड़े हुए हैं, और एक चीज पड़ी हुई है, एक चीज पड़ी। मैं चैलेंज जब हमने पार्लियामेंट में, नहीं इस तरह नहीं चलेगा कुंडी साहब, चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट करें इस बात पे। मैं वकालत छोड़ दूंगा, 1 रुपया भी आगे पीछे हुआ उसमें से चले, नहीं, खुदा न करे आप वकालत छोड़, क्यों आप मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने नहीं हूँ, मैंने नहीं हूँ, आपकी इत्तला की रज़ा मैं नहीं छोड़ दूंगा, कोई एक आ जाए। भाईजान मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ, आप सेनेटर सही, मैं आपकी एमएलए सही, सेनेटर सही, जो सेनेटर भी नहीं हूँ यार, इन्फॉर्मेशन तो पहले ले लिया करें। आप चाहते हैं ना कि आप एमएलए बन जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अजहर साहब तसल्ली से बात सुन लें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ क्योंकि पार्लियामेंट के पब्लिक अकाउंट कमेटी ने जब इन्फॉर्मेशन मांगी सुप्रीम कोर्ट से, तो उन्होंने कहा हम ये शेयर आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछा है क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है पूछने के लिए कि ये चीज़ें जो है वो सेफ है। जी अच्छी बात है। साहब आपके पास है तो मुझे जरा भेज दें, मैं चला भी देती हूँ ना साथ साथ अगर है तो, क्योंकि मैं भी यहाँ पे खोल के देख रही हूँ अभी। मैं भी सुप्रीम कोर्ट की आज वेबसाइट देखता हूँ, उस पर मैं चेक करता हूँ कि क्या है, वरना फिर मैं आप ही के हवाले से ट्वीट करूँगा। डैम फंड लिख के सर्च करें, आपको पूरी एक चीज आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अलीगौर बलोच साहब, मरियम साहिबा जिस तरह से हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं, हुकूमत की कमजोरी की बात कर रही हैं कि आइन शिकनी की बात वहां पर हुई लेकिन हुकूमत ने परसू नहीं किया, मसला क्या है? वैसे 2-3 दफा ऐसा हो चुका है अभी रिसेंट पास्ट में कि जब हुकूमत ने कहा कि जी हम इस पर कार्रवाई करेंगे, ऐलान करते हैं, फिर बाद में पीछे हट जाते हैं। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से रेफरेंस भेजने की बात की, नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया, नहीं किया। क्या आप लोग के ऊपर कोई प्रेशर है, कोई दबाव हुआ है कि पहले ऐलान कर देते हैं बाद में पीछे हट जाते हैं? देखें, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो तोशा खाना का केस है और जो फॉरेन फंडिंग का केस है, ये इलेक्शन कमीशन ने इसकी तहकीकात की और उसके बाद कच्चा चट्ठा खोल के पूरी कौम के सामने रख दिया। जो जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का दायरा अख्तियार था उन्होंने सामने रख दी चीज़ें। अब आगे FIA का काम है और उन इदारों का काम है कि उसके ऊपर इंक्वायरी करें। जब वो इदारे इंक्वायरी करते हैं और इनको बुलाते हैं तो ये फिर अदालतों से स्टे ऑर्डर लेकर आ जाते हैं और अपनी पेशियां भी नहीं, मतलब पेशियों पर आते नहीं हैं, इंक्वायरीज़ में तावन नहीं करते। जब इनके ख़िलाफ़ वारंट निकलते हैं तो फिर आपने देखा है कि ये किस तरह से जत्थे लेकर अदालतों के ऊपर हमला आवर होते हैं।
اور دیکھیں نا یہ کوئی دوہرا معیار تو کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. جس طرح سے نیائی صاحب نے ایک خاتون جج کو دھمکیاں لگائیں, کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا ہے؟ اسی طرح کے توہین عدالت کے کیس میں 4 سے 5 لوگ نون لیگ کے 5 سال کے لیے نااہل ہوئے. یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے, توہین عدالت کے کیس میں ان کو ہٹا دیا گیا, لیکن ایک طرف عمران نیازی صاحب کا لاڈلا پن ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ آپ کا ہی کیس تھا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ بات تو سنیں نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو تمام یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے کیسز نہیں. اگر یہ کرپشن کے کیسز نہیں ہیں تو اظہر صدیق صاحب بتا دیں یہ کس چیز کے کیسز ہیں. یہ تمام کرپشن کے کیسز ہیں, اور ان میں عمران نیازی صاحب جو ہیں وہ گلٹی ہیں. اسی لیے یہ عدالتوں کو فیس نہیں کرتے. عدالتوں میں جتنے آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ عدالتوں کے دروازے نہیں توڑ دیے. مطلب یہ ہیئرنگ کا طریقہ ہوتا ہے کیا؟ جس وقت آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کیا جتھے لے کر سامنے آئے؟ جب نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی تو وہ انگلینڈ سے واپس آئے, اپنی اہلیہ ان کی زندگی اور موت کی کاج میں تھی, اپنے آپ کو سرنڈر کیا. کیا انہوں نے جتھے لے کر حملہ کیا عدالتوں کے اوپر؟ 2023 تک سارا کا سارا ڈیٹا موجود ہے سر. ڈومیسٹک کلیکشن بھی ہے, اوورسیز کلیکشن بھی ہے, جو پروفٹ ہوا ہے اس انویسٹمنٹ کے اوپر وہ بھی سارا کا سارا ٹوٹل اس کے اوپر موجود ہے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, اظہر صدیق صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. سر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیجیے گا. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. سید طلعت حسین صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہوں گے. کرنٹ سیناریو, کرنٹ سچویشن پر ان کے انالیسس شامل کریں گے پروگرام میں. ویلکم بیک ونس اگین. جی کل خان صاحب کا جلسہ ہوا اور اس کے اوپر ڈفرینٹ اوپینین آئے. کچھ لوگوں کے لیے بہت بڑا جلسہ تھا, کچھ لوگوں کے لیے متاثر کن نہیں تھا. طلعت حسین صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ. السلام علیکم طلعت صاحب. خان صاحب کا جلسہ کل والا اس کو متاثر کن کہا جا سکتا ہے, اور اس میں جو خان صاحب نے وعدے کیے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جب وہ اقتدار میں آئے تھے تو بہت سارے وعدے کر کے آئے تھے لیکن نبھا تو نہیں سکے تھے. جی جو انہوں نے باتیں کی ہیں مجھے تو کوئی نئی چیز اس میں نظر نہیں آئی. ظاہر ہے جو معاشی ریوائیول پلان انہوں نے ذکر کیا اس کے اندر وہی باتیں تھیں جو وہ پہلے بھی دہرا چکے ہیں. ایک بڑے اخبار نے تو یہ کہا کہ انہوں نے اپنی جو پرانے فیمس ہٹس ہیں ان کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا. ان کے پاس ایک معاشی ایجنڈا جب وہ طاقت میں آئے تھے اس وقت شاید ہو, لیکن اس وقت جو انہوں نے باتیں کی ہیں جلسے کے اندر معاشی ایجنڈے کے حساب سے مجھے تو اس کے اندر کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی. ہاں یہ ضرور ہے انہوں نے اس مرتبہ یہ نہیں کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا, IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ ایک نئی چیز انہوں نے بتائی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے معاشی حالات کس قسم کے ہیں, وہ کس قسم کے پروگرام کو چھوڑ کے گئے تھے, پروگرام سے انہوں نے کس طریقے سے اجتناب برتا, پھر انہوں نے بے اتنائی برتی, پھر انہوں نے پروگرام کو انڈرمائن کیا, اور اب اگر وہ طاقت میں آ بھی جاتی ہیں تو IMF کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو الزامات انہوں نے لگائے میرے خیال میں وہ آپ سمجھیں کہ اس کے اندر سختی ذرا زیادہ ہے. ایک جگہ پر مجھے لگا کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے مجھ پہ لکیر لگا دی ہے تو آپ بتائیں کہ آپ نے پاکستان کو چلانا کیسے ہے. تو مکس سگنل دیے ہیں کل عمران خان نے. وہ فلیکسیبلٹی بھی دکھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ سخت زبان بھی استعمال کر رہے تھے جو ان کا وتیرہ ہے. رانا صاحب کا کل کا انٹرویو بڑا عام ہے, کہہ رہے ہیں یا تو عمران خان رہیں گے یا ہم. پھر انہوں نے اسی بات کو مزید دہرایا اور کہہ رہے ہیں کہ معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں. اب عمران خان مائنس ہوں گے یا ہم ہوں گے؟ سیاست میں ویسے سر معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک جاتے ہیں؟ دیکھیں پوائنٹ آف نو ریٹرن تو اگر آپ نے پہنچانا ہو تو پوائنٹ آف نو ریٹرن آپ پہنچا دیتے ہیں. عمران خان نے واضح انداز سے بتا دیا ہے کہ وہ موجودہ حکمرانوں سے بات نہیں کریں گے, اور ایک جماعت نہیں ہے اس حکمرانوں کی تعریف کے اندر ان کے مطابق. وہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی بھی, وہ بات کر رہے ہیں JUI کی بھی, وہ ان تمام لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوں. ان کے ساتھ انہوں نے بات نہیں کرنی ہے. اگر انہوں نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے تو پھر انہیں ظاہر ہے فوج کے جو چیف ہیں ان کے ساتھ بات کرنی ہوگی, کیونکہ جو DGIS آئے ہیں ان کے نمائندگان کو تو وہ روزانہ آپ سمجھیں ٹویٹر کے ذریعے ان کی ٹرولنگ کرتے ہیں اور جلسوں کے اندر ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. تو آرمی چیف کے ساتھ وہ کس کھاتے میں بات کریں گے, وہ کس طریقے سے معاملات کو آگے چلائیں گے, عمران خان اس کے اوپر مکمل طور پر آپ کو ابہام میں رکھے ہوئے ہیں. تو پوائنٹ آف نو ریٹرن تو وہ لے کے گئے ہیں خود ہی پاکستان کی سیاست کے اندر, جس میں ہمیشہ سے رستے کھلے رہتے ہیں. ہم نے دیکھا بینظیر بھٹو صاحبہ نے میٹنگ کی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ, اور اس کے بعد ملک سے باہر میٹنگ ہوئی, اس کے بعد پھر اندر معاملات طے ہوئے. بدترین دشمن بھی آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی جب
نہیں بنتی ہوتی تھی تو تب بھی دونوں نے بیٹھ کے میثاق جمہوریت طے کیا. عمران خان اس طرف آتے نہیں ہیں. اچھا صاحب، آپ جو خان صاحب کی بات کر رہے ہیں سر، ماضی میں ابھی پچھلے 11 مہینوں میں خان صاحب نے برج کے عدلیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، پاکستان کے اداروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور حاصل وصول ان کو کچھ نہیں ہوا سو کالڈ ایک مقبولیت کے. تو اب مریم صاحبہ کو بھی اسی ڈگر پہ چلتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح سے وہ تنقید کر رہی ہیں اداروں کے اوپر، کچھ حاصل کر سکیں گی اس سے؟ دیکھیں، جو حصول ہے سیاست میں اس وقت مجھے لگتا ہے وہ زیادہ تر کتھارسس پر مبنی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی بدترین زبان استعمال کر رہا ہے تو اس کا اگر آپ جواب نہیں دیتے ہیں تو آپ کے ورکر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا. اگر آپ کو کوئی 2 گز بھر کی زبان کے ساتھ گالی دیتا ہے تو آپ کم از کم دبے الفاظ میں اس گالی کا جواب جو ہے تہذیب کے دائرے میں رہ کے دے سکتے ہیں. پارٹیز جو ہیں حکومت کے اندر وہ اب اپنی قیادت سے توقع کرتی ہیں کہ ان کی قیادت اگر اور کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم جواب تو دے. تو میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کی اس وقت جو پالیٹکس ہے وہ بنیادی طور پر عمران خان فوکسڈ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عمران خان کوئی بہت بڑا ان کو سیاسی چیلنج نظر آتے ہیں. وہ تو ہمیشہ سے چیلنج تھے. نون لیگ کے حوالے سے پنجاب میں وہ چیلنج تھے. جب عمران خان طاقت میں تھے تو نون لیگ ان کے لیے چیلنج تھی. تو وہ تو ایک آن گوئنگ ٹسل ہے. لیکن بالخصوص اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنی پارٹی کے ان جذبات کی نمائندگی کر رہی ہیں جو شہباز شریف صاحب حکومت میں آنے کے بعد شاید نہیں کر پائے. تبھی ان کو چیف آرگنائزر بھی بنایا گیا اور پارٹی کیمپین بھی ان کے حوالے کی گئی. تو مریم نواز جو ہے اس وقت عمران خان کی کیمپین کے جواب دیتی ہیں. وہ نون لیگ کے اندر کی وہ آواز ہیں جو عموماً آپ کو سنائی نہیں دیتی. تو اس وجہ سے ان کے جو بیانات ہیں اس کے اندر کوئی بڑا سیاسی مقصد تو آپ نہیں تلاش کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے جو ریبرٹل دے رہی ہیں بیسیکلی. وہ بہت بہت شکریہ آپ کا. طلعت حسین صاحب ساتھ موجود تھے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مینار پاکستان میں جلسے کے دوران اقتدار میں آ کر ملک کو سنوارنے کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ملک کی ترقی کا روڈ میپ موجود ہے. لیکن ساتھ ہی پھر یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ وہ اب سیکھ چکے ہیں. 3.5 سال تو انہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا. خان صاحب نے 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی تو یہی کہا تھا کہ وہ کے پی کے حکومت کر کے سب کچھ سیکھ گئے ہیں. لیکن حکومت میں آ کر پے در پے ناکامیوں کے بعد کہنا شروع کر دیا تھا خان صاحب نے کہ انہیں اور ان کی ٹیم کو سیکھنے میں کچھ وقت لگ جائے گا. لیکن جب حکومت جاتی ہوئی دکھائی دی تو پھر کہا کہ اب میں سیکھ چکا ہوں. اللہ ہی جانے خان صاحب کب اور کیسے سیکھیں گے. خان صاحب نے 2018 سے پہلے بھی بے شمار وعدے اور دعوے کیے تھے کہ وہ اقتدار میں آ کر آخر نیا پاکستان بنائیں گے. خان صاحب نے اپنے پلان وکٹری سپیچ میں دعویٰ کیا تھا کہ حکومت میں آ کر کرپشن کا خاتمہ کریں گے. لیکن جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی اس کے مطابق ان کے دور میں پاکستان 116 درجے سے 3 برسوں میں 140 پر چلا گیا. ان کے اتحادی کامل علی آغا صاحب خود کہنے پر مجبور تھے کہ عمران خان آ گیا، رشوت کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. عمران خان کے مطابق پاکستان سے سالانہ 12 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. عمران خان اور ان کی جماعت نے منی لانڈرنگ روکنے کا دعویٰ کیا، لیکن 4.25 سالوں میں کوئی اعداد و شمار ہمارے سامنے تو نہیں آ سکے کہ کتنی منی لانڈرنگ روکی گئی ہے، کتنے افراد پکڑے گئے ہیں، کتنی رقم ریکور کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس وعدے پر بھی مکمل عمل درآمد تو نہیں ہو سکا. خان صاحب گورنر ہاؤس خالی اور نہ ہی وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر سکے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پچھلے منشور میں دعویٰ کیا کہ دفاعی بجٹ پارلیمنٹ میں لائیں گے، لیکن اس کے دور حکومت میں 5 بجٹ پیش ہوئے. کسی ایک بجٹ کی تفصیلات عوام کے سامنے نہیں رکھی گئیں. خان صاحب نے اپنی وکٹری سپیچ میں کہا کہ نیب کو مکمل آزاد اور خود مختار ادارہ بنائیں گے، لیکن اقتدار سے نکل جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ نیب پر ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں تھا. خان صاحب پنجاب پولیس میں بھی اصلاحات کرنے میں ناکام نظر آئے. جنوبی پنجاب کو صوبہ بھی نہیں بنا سکے. کراچی کو وعدوں کے مطابق نہ ٹرانسپورٹ سسٹم دے سکے اور نہ ہی کوئی قابل ذکر منصوبہ مکمل کر سکے. تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ سرکاری سکولز کو بہتر کیا جائے گا، 2.25 کروڑ بچوں کو سکولز میں لایا جائے گا. جوڈیشل ریفارمز پروگرام کا دعویٰ کیا گیا جس کے تحت زیر التوا مقدمات ختم کیے جائیں گے. اداروں کو سیاست سے پاک کرنے کا کہا گیا. ان اعلانات پر بھی عمل کرنے میں وہ مکمل ناکام نظر آئے، بلکہ اب تو خود اداروں کو سیاست میں مداخلت کی دعوتیں دیتے پڑتے ہیں خان صاحب نے عوام کی زندگی بہتر کرنے کی بات کی، لیکن جب حکومت سنبھالی تب مہنگائی کی شرح 5.1% تھی. جب چھوڑ کر جا رہے تھے سالانہ شرح 19% تک جا چکی تھی. اب ایک بار پھر
خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں, وعدے کر رہے ہیں, سبز باغ دکھا رہے ہیں, لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے. سب سیاستدان یہی کچھ کرتے ہیں اور یہی کچھ آئندہ بھی ہوتا رہے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ جمعے کو آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.